ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مرتبہ ایک عالم ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی گاؤں ہے جہاں پر ان کے پرانے بچپن کے دوست رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جا کر میں اپنے پرانے دوستوں سے ہی مل لوں۔ اس گاؤں میں ان کے ایک بہت ہی اچھے پرانے دوست رہا کرتے تھے جو بچوں نے ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ عالم گاؤں کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کر پوچھتے پوچھتے وہ اپنے دوست کے گھر کے قریب پہنچے۔ جب وہ دوست کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دوست تو ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جہاں پر وہ دوست اور اس کا ایک بھائی گزر بسر کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے نہ کچھ زیادہ ہے ان کے پاس، نہ پہننے کے لیے کچھ زیادہ ہے، بس جو بھی روکھی سوکھی ملتی ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ عالم ان کے پاس گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی، پہچانا آپ نے مجھ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارسلان بھائی، ماشاء اللہ ارسلان بھائی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ اندر آئیں نا، تشریف لے کے آئیں۔ ماشاء اللہ آپ تو بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، مولانا صاحب بن گئے ہیں۔ مولانا صاحب آپ اندر تشریف لائیں۔ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گھر آئے ہیں۔ ماشاء اللہ مولانا ارسلان صاحب آپ اندر تشریف لے کے آئیں، ہمارے گھر کے اندر تو آئیں۔ اچھا، میں آتا ہوں، تم سے ملنے ہی کے لیے تو میں آیا ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ اپنے دوست سے ہی مل لوں۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ آئیے آپ تشریف لے کے آئیے، اندر بیٹھیے۔ مولانا صاحب اس گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اندر انہوں نے دیکھا تو کھانے پینے کا بھی زیادہ سامان ان کے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد مولانا صاحب نے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دوست نے ان کو جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات تو آپ ہمارے ساتھ ہی گزاریں گے۔ مولانا صاحب ان کے حالات دیکھ چکے تھے، ان کو بہت دکھ بھی ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں کہ یہ اتنے مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ وہاں سے جلدی جانا چاہتے تھے تاکہ ان کے وہاں پر رہنے سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہ کرنا پڑے، ان کے کھانے کا خیال نہ کرنا پڑے۔ اس لیے مولانا صاحب ان کے گھر سے جلدی جانا چاہتے تھے، لیکن وہ بچپن کے دوست تھے، انہوں نے بہت اصرار کیا اور مولانا صاحب کو اپنے پاس روک لیا۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ تو تھا ہی نہیں۔ تھوڑا سا کھانے کا سامان تھا، وہ لا کر انہوں نے مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا، اور کھانا اتنا نہیں تھا کہ جس کو سب لوگ کھا سکیں، خالی 2 لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ مولانا صاحب کے دوست کا بھائی بھی اسی گھر میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو دونوں بھائی وہاں رہا کرتے تھے۔ تو مولانا صاحب اور ان کا دوست انہوں نے کھانا شروع کیا، اور ان کا بھائی کہیں سائڈ پر ہو گیا تاکہ اس کو کھانا نہ کھانا پڑے، کیونکہ اتنا کھانا تو تھا ہی نہیں۔ مولانا صاحب کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، ان کے اوپر بہت ترس آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی اور سوچنے لگ گئے کہ میں کیا کروں، کس طرح ان کی مدد کروں۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ ان کے دوست کا بھائی گھر سے باہر گیا ہے، اور گھر کے باہر ایک چھوٹا سا اخروٹ کا درخت لگا ہوا ہے۔ اس درخت سے اس نے اخروٹ توڑے اور اخروٹ توڑ کر مارکیٹ میں لے گیا۔ مارکیٹ میں جا کے، بازار میں جا کے اس نے وہ اخروٹ بیچے، اور جو تھوڑے سے پیسے آئے اس سے گھر کا کچھ سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر لا کے گھر میں رکھ دیا۔ پوچھنے سے پتہ لگا کہ وہ لوگ انہی اخروٹ کے درخت کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ اس ایک اخروٹ کے درخت کے اوپر جتنے اخروٹ لگتے ہیں، جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اخروٹ توڑ کر اس کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کھانا لے آتے ہیں۔ رات ہو گئی تو سب سونے لگے، مولانا صاحب بھی سو گئے اور باقی سب بھی سو گئے۔ جب رات کا کافی ٹائم گزر گیا تو مولانا صاحب اٹھے۔ انہوں نے کچھ سوچا،
اور کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے قریب ہی سے ایک کلہاڑی اٹھائی جو کہ وہاں پر قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ کلہاڑی اٹھا کر وہ اس درخت کے پاس گئے جس سے وہ اخروٹ توڑتے تھے، اور یہ وہ واحد درخت تھا جو ان کی آمدن کا، ان کے کھانے پینے کا ذریعہ تھا۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کہیں اور سے پیسے اور کھانا آتا ہی نہیں تھا، صرف اس درخت کے ذریعے سے ہی آتا تھا۔ تو مولانا صاحب چپکے سے گئے، کلہاڑی اٹھا کے اس درخت کو توڑنا شروع کر دیا اور ایک دم اس کو کاٹ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر کلہاڑی سائڈ پہ رکھ کے رات کے وقت ہی چپکے سے مولانا صاحب وہاں سے بھاگ گئے۔ جب مولانا صاحب کا دوست صبح اٹھا اور اس کا بھائی جب صبح اٹھا اور باہر اخروٹ کے درخت کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے، وہ دونوں رونے لگ گئے۔ او 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 یہ ہمارا اخروٹ کا درخت کس نے توڑ دیا؟ اس سے ہی تو ہم کھاتے تھے پیتے تھے، اب ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی یہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہ یہ کس نے توڑ دیا؟ اور مولانا صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، مولانا صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ رات کو تو ادھر ہی تھے۔ لگتا ہے یہ مولانا صاحب نے ہی توڑا ہے۔ مولانا صاحب کو خیال ہی نہیں آیا، اتنے بڑے عالم ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے خیال نہیں کیا، انہوں نے خیال ہی نہیں کیا۔ کتنی بری بات ہے، انہوں نے کتنا برا کیا ہمارے ساتھ، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارا درخت ہی انہوں نے توڑ دیا۔ چلو کیا کر سکتے ہیں ہم۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ 3 سال کے بعد مولانا صاحب کا گزر دوبارہ اس گاؤں کے قریب سے ہوا۔ جب اس گاؤں کے قریب مولانا صاحب پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ چلو جا کر اپنے دوستوں کی خبر ہی لے لوں کہ میرا دوست کس حال میں ہے۔ پہلے تو وہ بہت بری حالت میں تھا، ساتھ میں مولانا صاحب کو یہ خیال بھی تھا کہ کہیں وہ ان کو پکڑ کے ماریں بھی نہ، کیونکہ انہوں نے ان کا درخت اکھاڑ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے دوست کی خبر ضرور لینی چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے مجھے مارا بھی تو خیر ہے۔ یہ سوچ کے مولانا صاحب واپس اس گاؤں میں گئے اور اپنے دوست کی جھونپڑی ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر ان کے دوست کی جھونپڑی تھی، وہاں پر تو کوئی جھونپڑی تھی ہی نہیں۔ ارے یہ کیا، یہاں پر تو کوئی جھونپڑی ہی نہیں، کدھر گیا میرا دوست؟ چلو پتہ کرتا ہوں۔ کچھ دیر ڈھونڈنے اور پوچھنے کے بعد پتہ لگا کہ ان کے دوست نے تو بہت بڑا گھر بنا لیا ہے۔ مولانا صاحب اپنے دوست کے گھر کے پاس گئے، دوست باہر ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آئیے، جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ آئیے نا، آپ ہمارے پاس تو آئیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ نے پتہ ہے، اس سے مجھے اب سمجھ آ گئی کہ آپ نے کیوں میرا درخت اکھاڑا تھا، کیوں میرا درخت کاٹا تھا۔ شروع میں تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں بہت رویا بھی تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کوشش کی اور خوب محنت کی، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور چیز رہ ہی نہیں گئی تھی۔ پہلے تو درخت سے تھوڑا بہت آ جاتا تھا تو ہم اسی کے اوپر چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب درخت بھی نہیں رہا تو ہم نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور ہم نے بہت اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا گھر عطا فرمایا ہے، اور میں نے یہاں پر ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا ہے جہاں پر بہت سارے بچے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اور باقی اسکول بھی بنائے ہیں میں نے یہاں پر، اور ایک اتنا زبردست پارک بنایا ہے بچوں کے لیے جس کے اندر بہت مزے کے اچھے زبردست قسم کے جھولے لگے ہوئے ہیں، سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، تاکہ ہم محنت کریں۔ ہم محنت نہیں کرتے تھے، بس درخت سے جو ملتا تھا وہی لے لیتے تھے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ارے بھائی شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہت نوازا ہے،
تم لوگوں کی بہت مدد کی ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ تمہاری مدد کریں، اور میں نے درخت بھی اس ہی لیے اکھاڑا تھا تاکہ تم لوگ محنت کرو، اسی طرح نہ بیٹھے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، جو جسم کی نعمت دی ہے، عقل کی نعمت دی ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھے کاموں کے لیے، اور پھر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرے، جو نعمتیں دے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جس طرح تم نے کیا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اتنے اچھے اچھے کام کیے، مدرسہ بنایا، اسکول بنایا، پارک بنائے، اور لوگوں کی بھی اتنی مدد کرتے ہو۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اور آج کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب ہم دعا کریں گے اور محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس محنت کا پھل انشاءاللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا، محنت سے کام لینا ہے۔ تو اس کے بعد بچوں، اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ان بچوں کی پوزیشنز اور ان بچوں کے نام جنہوں نے ہمیں ہوم ورک بھیجا ہے، اور رحمت والے باغ میں جن کا نام آیا ہے۔ تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں، ان کا نام ہے محمد داؤد۔ ماشاءاللہ محمد داؤد بہت کنسسٹنٹلی ہمیں ہوم ورک بھی بھیج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی نمازیں اس بار بالکل پوری ہیں، اور کوئی نماز ماشاءاللہ قضا نہیں ہوئی ان کی، بہت اچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ کچھ گھر میں داخل ہونے کی دعا کے اندر، اور مجلس کی دعا میں، اور کپڑے پہننے کی دعا میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں، پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بالکل پابندی ہو جائے گی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد داؤد، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں اسما بنت جواد۔ ماشاءاللہ ان کا ہوم ورک بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی نمازیں بھی اچھی جا رہی ہیں، ان کی لیکن بیچ میں نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اور زیادہ کنسسٹنٹ ہو نمازوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ باقی ہوم ورک آپ کا ماشاءاللہ اور دعائیں ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہیں، ان کو مزید اچھے طریقے سے یاد کریں، اور سنتوں پر عمل کرنے کی بھی اور زیادہ کوشش کریں۔ بڑے بچوں میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ہیں علی احمد۔ علی احمد بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ان کی کچھ نمازیں اسکول کی وجہ سے، ظہر کی کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں، لیکن اوورآل بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دعائیں بھی یاد ہیں، اور باقی نمازیں بھی وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں عائشہ بنت جواد اور فاطمہ جواد۔ آپ دونوں کو بھی بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوم ورک ہوتا ہے، لیکن اس بار آپ کی نمازوں میں تھوڑی زیادہ نمازیں قضا ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ نمازیں بھی قضا نہ ہوں، اور سنتوں پر بھی پابندی سے عمل کریں۔ اوورآل بہت اچھا سب بچے پرفارم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے، اور بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر
ہم آپ کو قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرا رہے ہیں۔ بہت سارے بچوں نے سورہ الکافرون یاد کر لی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کافی کم بچوں نے یاد کیا ہے۔ تو اس بار ہم آپ کو نئی سورہ سورہ النصر جو ہے وہ بتائیں گے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا پس منظر ہم اس بار نہیں کریں گے، وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، تاکہ پچھلی سورت کا ترجمہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو اس بار آپ کے ہوم ورک کے اندر یہ بھی ہے کہ سورہ الکافرون کو اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ لازمی یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ النصر جو کہ چھوٹی سورت ہے یہ انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اب میں سورہ النصر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی ہم پریکٹس کریں گے، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، ایک بار پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو بچوں، آپ نے یہ سورج اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور اس سے پہلے جو آپ کو بتائی گئی ہے سورہ الکافرون، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کا ترجمہ ہمیں ضرور سنانا ہے۔ بہت سارے بچوں نے ہمیں سورہ الکافرون تو یاد کر کے سنائی ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں سنایا، تو اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ لازمی یاد کریں۔ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو سنتوں سے متعلق بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی بچے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، خاص کر جو سنتیں ہم نے شروع میں بتائی تھیں، بچوں نے شروع میں یاد کی تھیں، ان سنتوں پر بہت سے بچے ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جو آخری والی کچھ سنتے ہیں ان کے اوپر عمل کے اندر کچھ مشکل ہو رہی ہے۔ تو آج ہم اپنی آخری 3 سنتیں ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کریں۔ اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے آخر میں کہ گھر سے نکلنے کی دعا۔ یہ بچوں چھوٹی سی دعا ہے اور آسان بھی ہے، اس کو آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں۔ جب بھی گھر سے نکلیں تو آپ یہ دعا لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کافی بچوں کو یاد نہیں ہے، اور کئی بچوں کو یاد ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں، تو اس کی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے بار بار پریکٹس کریں، یاد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ نے کہنا ہے، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرنا ہے۔ اس کی اچھے طریقے سے بچوں آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ عمل کریں۔ اس کے بعد ہماری جو نئی سنت چل رہی ہے وہ لباس کی سنتے ہیں، اور اس کے اندر بچوں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سلائیڈز میں یہ شیئر بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا زیادہ پسند تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے، دائیں سائڈ سے پہنتے تھے، اور پھر بائیں سائڈ سے۔ قمیض ہے، شلوار ہے، کوئی بھی چیز آپ نے پہننی ہے، پہلے رائٹ سائڈ سے اور پھر لیفٹ سائڈ سے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پجامہ شلوار وغیرہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر رکھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ عمل کریں. بعض دفعہ بچوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی ہیں جو رواج میں نہیں رہتی، کلچر میں اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے. لیکن جو سنت مشکل لگ رہی ہو اس کے اوپر عمل کریں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اور یہ بھی اسی طرح کی ایک سنت ہے کہ اپنے پجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، جس کے اوپر لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی ہو سکتا ہے لوگ کہیں، لیکن آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو ہم نے تو لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو اگر آپ کو کوئی اس کے اوپر کچھ کہے بھی، کوئی بات بھی کرے، تو اس کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد نیا کپڑا پہننے کی دعا، یہ کچھ بچوں کو یاد ہے اور کافی بچوں کو یاد نہیں ہے اور بھول بھی جاتے ہیں. اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اس بار کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ یہ آپ نے دعا ہمیں سنانی ہے نیا کپڑا پہننے کی، اور وہ دعا ہے الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو اس کو آپ لوگوں نے بچوں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور لازمی ہمیں سنانی ہے. یہ آپ کے ہوم ورک کے اندر اس بار یہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اور اس کے بعد جب کپڑے اتارنے ہیں تو لیفٹ سائڈ سے، جوتے اتارنے ہیں تو لیفٹ سائڈ سے، یعنی پہلے اگر شرٹ اتارنی ہے تو بائیں بازو سے اتاریں گے، اور جوتا اتارنا ہے تو پہلے بایاں جوتا یعنی لیفٹ پاؤں سے جوتا اتاریں گے، پھر رائٹ پاؤں سے. تو یہاں پر ہمارا یہ سنتوں والا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اور بچوں ابھی ہمارا جو بڑے بچوں کا سیشن ہے وہ شروع ہوگا، لیکن آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. ابھی ایک اور سٹوری آپ کے لیے آئے گی کچھ دیر میں. تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد بھائی سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں.